الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومقدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق اللہ العظیم. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جو اللہ کے دین کے لیے قربانی کے جذبے کے ساتھ حق و صداقت پر استقامت اختیار کرتے ہوئے ڈٹ جانے کا فیصلہ کر کے میدان میں آئے، کھڑے ہوئے، انہوں نے اس پہ سٹینڈ لیا. اللہ رب العزت نے ان کو کئی سارے انعامات سے نوازنے کے ساتھ ساتھ ایک اہم بڑا اور کمال کا انعام یہ دیا کہ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ. اللہ فرماتے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. کیا کیا؟ دل کا مضبوط ہونا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کا دل گردہ اور دل جگرا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی طاقتوں اور پاوروں سے ٹکر لینا جانتے ہیں. کسی بڑے کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے کھڑا ہونے کا حوصلہ اللہ ان کو عطا فرماتے ہیں. ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بہترین اور افضل ترین جہاد یہ ہے
کہ بندہ حق کی بات کہنے کے لیے بادشاہ وقت یا ظالم و جابر کے سامنے کھڑا ہو جائے، یہ بہت بڑا جہاد ہے، بہت بڑی بات ہے، اور انبیاء کا شیوا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام جیسی عظیم المرتبت شخصیت، جن کو اللہ نے اولو العزم پیغمبروں میں شمار کیا، اور باقیوں کو یہ کہا فاستقم کما امرت، جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے ویسے ڈٹ جاؤ، یا پھر ویسے ڈٹ جاؤ جیسے اولو العزم انبیاء ڈٹ گئے۔ اور اولو العزم انبیاء میں، عظیمت والے لوگوں میں، جرت کے ساتھ ڈٹ جانے والوں میں جو شمار ہوتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سر فہرست اسی وجہ سے آتا ہے کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تنہا حق و صداقت کی بات کو بڑے مضبوط انداز میں، بڑی جرت کے ساتھ بیان کیا، کسی چیز کی پرواہ کیے بغیر، نتائج کی پرواہ کیے بغیر، خطرات کی پرواہ کیے بغیر۔ یہ دل کی مضبوطی کی علامت ہے۔ تو میں نے گزشتہ گفتگو کا اختتام یہیں پہ کیا تھا کہ اپنے دلوں کو مضبوط کرنا چاہتے ہو، بہادر بننا چاہتے ہو، دشمن کی دھمکیوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، اپنے ایمان پہ حملہ آور ہونے والے لوگوں کے سامنے ڈٹنا چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے خالی اخبار کا مطالعہ، خالی ویڈیوز دیکھنا، خالی میڈیا کو سنتے رہنا، یہ کوئی فائدے مند چیز نہیں ہے، تو بلکہ الٹا نقصان کا باعث ہے۔ کیونکہ دجالی میڈیا جو اس وقت چل رہا ہے، اس کا تو پورے کا پورا فوکس اس بات پہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں میں مایوسی پھیلائی جائے، ان کے اندر جو جرت اور قوت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ تو وہ تو مایوسی پھیلاتے، ایسی ایسی چیزیں دکھاتے جس کو دیکھ کر جناب ہم خود مروب ہو جاتے ہیں۔ یہ ابھی میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا کہ کسی نے جناب وہ امریکن جو جدید طیارہ ہے B-2، اس کے حوالے سے پورا ایک فیچر لکھا ہوا، اور اس پہ بار بار مسلمانوں کو تان و تشنیع کر رہا ہے، لو مسلمانوں کو اتنی شرم نہیں آتی، اتنا خیال نہیں آتا، اللہ نے تمہیں حکم دیا تھا قوت جمع کرو، تم قوت جمع کرنے کی بجائے اور کاموں میں لگ گئے، اور وہ دیکھو طیارے بنا رہے ہیں، انہوں نے یہ کر لیا، تمہارا برج الخلیفہ اتنی قیمت کا نہیں ہے جتنی قیمت میں انہوں نے ایک طیارہ تیار کر لیا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، انہوں نے فلاں کر دیا۔ اب جناب بڑا لمبا چوڑا مضمون لکھا، جی تو چاہا کہ اس کو کہوں کہ حد ہوتی ہے اتنی بھی مروبیت کی کہ کیا کر لیا، طیارہ تیار کر لیا، تو ان کی تو دوڑ ہی یہ ہے، ان کا تو میدان ہی یہ ہے، ان کی تو کل کائنات ہی یہ ہے۔ تو ہمیں قوت جمع کرنے کا حکم دیا گیا، اس کے مطابق الحمدللہ ہمارے ممالک، مسلمانوں کی قومیں اپنے اپنے انداز میں جتنا ہو سکتی ہیں وہ کرتے، لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارا فوکس اسی چیز پہ کر لو کہ مادیت جمع کرنی ہے۔ اگر اس طرح کے دانشور بدر میں ہوتے تو کیا کہتے؟ غور کیجئے ذرا، میدان بدر میں ہوتے تو حضور علیہ السلام کو کہتے لو دیکھو وہ اتنا سارا اسلحہ لے کے آئے، وہ فلاں کر کے آئے، وہ آپ ڈنڈے سوٹے اٹھا کے آگے، بھلا اس طرح مقابلہ ہوتا ہے؟ آپ نے کیا مقابلے کے لیے قوت جمع کی؟ وہ نعوذ باللہ رسول اللہ اور ان کے ساتھی کو بھی مشورہ دیتے، لیکن ایسے دانشوروں کی اچھی بلی مٹی پلیت اس وقت ہوتی ہے جب نتیجہ سامنے آتا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جب اللہ بتاتے ہیں تیاروں والوں کو میں بھگا دیتا ہوں، قوتوں والوں کو ناک رگڑنے پہ مجبور کر دیتا ہوں، دنیاوی طاقتیں جمع کرنے والوں کو پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دیتا ہوں، اور حق و صداقت پہ ڈٹ جانے والے خالی ہاتھ بھی ہوتے ہیں تو ان کو میدان میں زندہ جاوید کر کے فتح کا تاج ان کے سر پہ سجا دیتا ہوں۔ میں کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں کہ آج کل کے دانشوروں کو اور کچھ نہیں سمجھ آتا، قرآن نہیں سمجھ آتا، حدیث نہیں سمجھ آتی، چلو علامہ اقبال ہی سمجھ لو کہ کافر ہے تو شمشیر پہ رکھتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ حق والے تو اصل ایمان کی قوت سے لڑتے ہیں، دنیا کی قوتیں جمع کرنا، ان پہ بھروسہ رکھنا، یہ ایمان والوں کا شیوا کبھی نہیں ہوا کرتا۔ لیکن یہ دنیا کی مادی دوڑ کی طرف لے جانا، تو یہ میڈیا کے ذریعے سے ایک کنفیوژن پھیلایا جانا، مایوسی کا پھیلایا جانا، یہ تو ان کا ٹارگٹ ہے۔ تو اگر ہم سارا فوکس اسی کو سننے، پڑھنے اور دیکھنے پہ رکھیں گے تو دل دماغ کمزور ہوگا، ایمان کے بارے میں خدشات لاحق ہوں گے، شکوک و شبہات پیدا ہوں گے، اور ایمان ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آئے گا، اور عجیب و غریب قسم کی مایوسی پیدا ہو جائے گی، خوف کی ابتدا پہ دل اور دماغ پہ خوف طاری ہو جائے گا۔ جبکہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو حق والے ہوتے ہیں ان کو میں پہلا انعام دے دیتا ہوں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟
मजबूत कर दिए जाते हैं, और इतने पुख्ता और इतने मजबूत उनके दिल होते हैं कि बड़े बड़े काफिरों की ताकतें, कुव्वतें, उनका असलहा, उनका सिस्टम, उनका निजाम उनको मरूब नहीं कर सकता। और ये खाली हाथ होते हैं, लेकिन इनके सरों की कीमतें भी लगती हैं। इनकी वजह से हजरत अकदस की नींदें भी हराम होती हैं। इनकी वजह से जनाब जगह जगह तबसरे भी हो रहे थे, इनको हाईलाइट किया जा रहा होता है। बंदा पूछे ना, कुछ भी नहीं, फिर क्यों है? कहते नहीं, ईमान तो है ना। तो पता चला कि सबसे बड़ी कुव्वत क्या है? ऊंची बोलो, क्या है? अभी ये आपको बीच में एक लतीफा भी सुनाओ मजेदार, कि पिछले दिनों जनाब लकी रानी सर्कस देखी आपने? ये देखी? हाँ, ईरान पे हमला हो गया जी। मैं कहता हूँ पहले जमाने में होता था लकी ईरानी सर्कस, तो अब तो कमाल की सर्कस दिखाई। हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, पहले हम अलामात क़यामत को पढ़ते सुनते थे, लेकिन ये तो अंदाजा ही नहीं था कि इतने इतने बड़े ब्लंडर भी होंगे, इतने इतने बड़े झूठ भी बोले जाएंगे, कि जंगें भी ड्रामेबाजी की सूरत इख्तियार कर जाएंगी, और वो भी एक ड्रामा बन जाएगा। और अजीब सूरत हाल है कि पहले जनाब बाकायदा न्यूज में बताया गया इतने साइंसदान, इतने जर्नैल, इतने फला जनाब हिट हो गए, फला हो गए, जहां बहक हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अब सारे आहिस्ता आहिस्ता जिंदा होना शुरू हो गए। एक के अंदर मैं भी जींदा, दूसरा के अंदर मैं भी जींदा। सुभान अल्लाह, सर्कस ही होगी ना फिर। कमाल का अंदाज है, क्या ड्रामेबाजी है। वो कहता है आपका शुक्रिया कि आपने जब हमला किया तो हमें बता दिया, हमने अपनी चीजें मुंतकिल कर दी। वो कहता आपका भी शुक्रिया, जब आपने हमला किया तो पहले बता दिया, हमने भी अपने फौजी मुंतकिल कर दिए थे। खाली प्लाट आंधे हमले करके किसी कौम को क्या बताना चाहते हो? ड्रामेबाजी कर रहे हो। तो इसलिए मैं तो पूरा फोकस ही इसी बात पे रखे हुए हूं कि आप ईरान पे हमले की तरफ तवज्जो ना फरमाएं, ईमान पे हमले की तरफ तवज्जो फरमाएं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि मुल्कों पे हमला तो कहीं कहीं होता है या होगा, ईमान पे हमला तो हर लम्हा हो रहा है। ईमान तो हर वक्त खतरे में है, ईमान तो हर वक्त उनके टारगेट पे है। तो जब वो ईमान पे हमला आवर हैं, तो हमने अपने ईमान की हिफाजत का क्या सामान किया? ये मुल्कों की जिम्मेदारी नहीं, ये कौमों की जिम्मेदारी नहीं, ये अफराद की जिम्मेदारी है, ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। हमने अपनी ईमान की हिफाजत का, अपनी औलादों की, अपनी नस्लों के, अपने घरों के, अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत का सामान खुद से करना है। करेंगे कि नहीं करेंगे? अल्लाह के नबी फरमाते कि इंसानों के दिल रहमान की 2 उंगलियों के दरमियान। लोगों के दिल कहां है? रहमान की 2 उंगलियों। अल्लाह की उंगलियां नहीं होती, ये बात ध्यान में रखें। ये सिर्फ समझाने के लिए कि जैसे किसी ने ऐसे उंगली में पकड़ा होता है ना, किसी को यूं चूंटी को पकड़ लेता है ऐसे दबा के हाथ में, कोई भी चीज हो ऐसे चुटकी में पकड़ लेता है। तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत की 2 उंगलियों के दरमियान रहमान के दिल है, जिस तरफ चाहे फेर दे, जिस तरफ चाहे मोड़ दे। तो दिल तो अल्लाह के हाथों में है। तो अब दुनिया जहान के अंदर आप देखें, वैसे मैं आपको दावत फिक्र देता हूं, सारी रिसर्च मैं ही तो नहीं ना करनी, थोड़ी बहुत तुसी भी करया करो। अपने तौर पे जाके आप रिसर्च करें, गूगल पे देखें, इधर उधर तलाश करें, चैट जीपीटी पे रिसर्च करें कि पूरी दुनिया के अंदर दिल के अमराज की दवाइयां सबसे ज्यादा कहां इस्तेमाल होती। दिमागी अमराज, एंजाइटी और दीगर डिप्रेशन के मसाइल में सबसे ज्यादा कौन सी कौम मुब्तला है? कहां उसकी सबसे ज्यादा शरह है? दिल और दिमाग की कमजोरी की सबसे ज्यादा दवाइयां कौन से मुल्क में खाई जाती हैं? ये जरा तलाश करें। तो मजे की बात यह है, अगले जुमे जब आप तशरीफ लाएंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंच चुके होंगे कि जिनके पास जितनी ज्यादा दुनियावी ताकत है, जितने ज्यादा हथियारे हैं, जितनी ज्यादा फौज है, जितनी ज्यादा पावर है, माशाल्लाह दवाई उतनी ज्यादा खानी पड़ती है, नींद उतनी नहीं आती है, उतनी नींद उड़ी हुई है। तो बंदा पूछे कि फिर फायदा क्या हुआ इतना कुछ बनाने का कि नींद तो तुम्हें फिर नहीं आती, फिर भी सुकून नहीं है। तो ये क्या है जी? ये जिनके पास कुछ भी नहीं है, वरबतना अला कुलूबिहिम। अगर वरबतना अला कुलूबिहिम का जिंदा जावेद मंजर देखना हो ना, तो वो देखो जिस दिन बदर वाले वहां पहुंचे ना, मैदान बदर में, तो दुश्मन सामने, पता भी है जोड़ कोई नहीं बनता, उनके पास असला है, तलवारें हैं, सामान है, आलाते हर्ब व ज़रब है, तादाद में ज्यादा है। लेकिन ये मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा जब वहां पे पहुंचे तो अल्लाह फरमाते फअंज़ल सकीनत अलैहिम व असाबहुम फतहन करीबा। मैंने उन पे ऐसी सकीना तारी की, मजे की नींद सो गए। उनके मुखबरों ने जब जाके बताया ना, उसे सुधे पहने, उन्होंने कमाल हो गए भाई, असी उन्होंने जान दे लाले पाए ने। अपनी तरफ से हमने सोचा कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नींदें उड़ा देंगे, हराम कर देंगे, फला कर देंगे। वो बड़े सुकून नाल लम्मी तान के सुते पए ने, उन्होंने क्या कल ही जागन डे उन्होंने मामला है।
ان کے آقا جاگ رہے ہیں، ان کا رب جاگ رہا ہے اور وہ سو رہے ہیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہیوں پہ اللہ نے سکون نازل کر دیا۔ تو ان پہ سکون نازل کیا، وہ بدر میں سو گئے، کہف والوں پہ سکون نازل کیا، وہ غار میں سو گئے۔ ایسے گہری نیند سوئے مزے سے، باہر خطرات ہیں، حالات مخالف ہیں، بادشاہ دشمن ہے، فوجیں تلاش کر رہی ہیں، اور وہ مزے سے سوئے ہوئے ہیں، مزے سے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والو تم تھوڑا سا حوصلہ تو کرو۔ یا اللہ کرنا کیا ہے؟ اب غور کیجئے قرآن کے لفظوں پہ۔ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جلد بازی نہیں کریں گے تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جلد بازی میں کاروائی تو پوری ہو جائے گی، لیکن وہ کما حق ہو جو فائدہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا نہیں۔ میں رات ہی اس کا تفصیلی سکیچ دیکھ رہا تھا کہ اندازہ ہو کہ کتنے جمعے اور ہم اس کو کور کر سکیں گے۔ تو جہاں تک میرا اس وقت تک کا اندازہ ہے 20 جمعے اور پڑھاؤں نا، تو تب جا کے سورۃ کہف جو ہے کسی نہ کسی کھاتے میں ہم اس کو سمجھنے کے قابل ہوں گے۔ تو ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ؟ کہ میرے تو پہلا تسی بھج جاؤ گے، بھجنا نہیں، ساتھ رہو گے، یہاں ساتھ رہو گے تو پھر انشاءاللہ ہم جنت میں بھی ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب۔ یہ آج کے دور کی بنیادی ضرورت ہے۔ خالی کیلنڈر دیکھ کے تقریریں کرنے، آج فلاں تاریخ ہے جی، آج یہ ہونا چاہیے جی، آج وہ، بتیرے چسکے لے لیے، اب بس کرو یار۔ اب یہ اصل مین فوکس اسی پہ کرو انشاءاللہ العزیز۔ اس میں آپ کو سارے مزے آئیں گے، سارے قرآن سے زیادہ لذیذ چیز کوئی نہیں ہے۔ اصل چیز تو ہے لذت آشنائی۔ ہمیں یاری نہیں لگی قرآن، ہمیں مزہ قرآن کا چسکا پڑا ہی نہیں۔ اب قرآن کا چسکا اگر پڑ جائے نا، اس کی لذت اور کمال ایسا ہے کہ دنیا کی کسی چیز کا مزہ قرآن جیسا ہے ہی نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لاتے تو جو حلقے لگے ہوتے، کوئی ذکر کا، کوئی آپس میں مذاکرے کا، کوئی معاملہ کوئی ڈسکس کر رہا ہے، کوئی مسائل بیان ہو رہے، لیکن جہاں قرآن والے بیٹھے ہوتے تھے حضور ان کے درمیان آ کے بیٹھ جاتے۔ تو قرآن مجید سے اتنی اللہ کے نبی کو محبت۔ تو عرض کر رہا تھا کہ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا رب نے۔ کب کیا؟ اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، جب وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اللہ کی مدد سے دل کی قوت چاہیے تو پھر سٹینڈ لینا پڑے گا۔ قاموا کا مطلب سٹینڈ لینا ہوتا ہے۔ قاموا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سٹینڈ لینا ہوتا ہے کہ تھوڑا میدان میں آنا پڑے گا، جرأت کے ساتھ عزم، ارادہ، فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اب ذرا غور کیجئے، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ فرماتے ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے۔ کس بات پہ کھڑے ہو گئے؟ اپنے موقف پہ، اپنے نظریے پہ، اپنی سوچ پہ، اللہ کی عطا کی ہوئی ہدایت پہ ڈٹ گئے جب۔ اب اگلے جو الفاظ ہیں ان پہ غور کیجئے، یہ 1.5 لائن بنتی ہے، ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اگر غور سے پڑھا جائے نا تو بندہ حیران ہوتا ہے، اتنا واضح موقف، اتنی دو ٹوک بات۔ حق والوں کی باتیں کتنی پکی ہوتی ہیں، کتنی پختہ، کتنی مضبوط، کتنی صاف، اور لفظوں میں اتنی جان ہے، اتنا زور ہے، اتنا وزن ہے، اتنی قوت ہے کہ آدمی جب اس پہ غور کرتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ یار لفظوں میں اتنی جان، اتنا، یعنی ہر بات پہ زور ہے، استقامت و قوت و جرأت کا ایک عجیب انداز ہے۔ اللہ کے وہ ولی اور اللہ کے محبوب بندوں کے اندر کیسی عجیب قسم کی صفت پائی جا رہی ہے۔ لفظوں پہ غور کیجئے، جب وہ سٹینڈ لے گئے، جب وہ کھڑے ہو گئے اپنے موقف اور عقیدے پہ، اور انہوں نے کہا بیک زبان، وہ سارے کے سارے اصحاب کا، وہ سارے کون سا، کوئی 70,000 تھے۔ قرآن مجید نے ان کی تعداد آگے ذکر کیا ہے کہ اپنے مقام بمشکل 7 تک ان کی تعداد پہنچتی ہے۔ تو وہ 7 افراد جو تھے، اللہ فرماتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کیا؟ فقالوا ربنا رب السماوات والارض۔ موقف کی مضبوطی پہ غور کیجئے ذرا، ان کے نظریے کی بنیاد کتنی مضبوط تھی، غور کیجئے۔ دنیا کی کوئی طاقت دلائل سے یا قوت سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ربنا رب السماوات والارض، ہم ایسے ہی نہیں کھڑے ہوئے، ہم اس رب کو رب مانتے ہیں جو محلے کا رب نہیں، علاقے کا رب نہیں، چند لوگوں کا بادشاہ نہیں،
ایک چھوٹی سی حکومت کی کرسی اور اقتدار پہ براجمان نہیں، ہم کوئی معمولی سی بات کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے، بلکہ ہم اس رب کو رب کہتے ہیں، ہم اس کو بڑا مانتے ہیں، ہم اس کی کبریائی پہ ایمان لائے ہیں، ہم انہیں اس کو بڑا مانا ہے، ہم اس کو معبود و مسجود اور الہ حقیقی تصور کرتے ہیں۔ کون؟ رب السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ اگر کسی کی جرأت ہے کوئی اپنے آپ کو بڑا کہتا ہے تو ہمارے رب کے مقابلے میں دکھاؤ نا کہ اس کی اتنی بڑی سلطنت ہو جو سارے آسمانوں پہ بھی ہو، ساری زمینوں پہ بھی ہو، اس کا اقتدار کل کائنات پہ ہے، زمینوں پہ بھی ہے، آسمانوں پہ بھی ہے، کائنات کے ذرے ذرے پہ بھی ہے، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے سب کچھ اس کی ملکیت ہے۔ فرمایا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب پوری کائنات کے اقتدار کا مالک ہے۔ ابھی یہ صرف دشمن کو نہیں بتایا جا رہا، اپنے آپ کو بھی حوصلہ دیا جا رہا ہے، ایویں نہیں دل مضبوط ہو جاتا۔ لڑائی کس کے ساتھ ہے؟ اس بادشاہ سے جو ایک علاقے کا بادشاہ ہے، اور یاری کس کے ساتھ ہے؟ اس بادشاہ سے جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ تو ڈر پہ کہڑی گل ہے بھائی؟ پھر خطرہ اور خوف کس چیز کا؟ جنگ اس کے ساتھ ہے جو صرف تھوڑی سی جگہ پہ حکومت کرتا ہے، اور یاری اس رب کے ساتھ ہے جو پوری کائنات کا تنے تنہا خالق و مالک ہے، جس کے اقتدار میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ساجی نہیں ہے، جس کا کوئی مقابل نہیں ہے۔ فرمایا ربنا رب السماوات والارض۔ غور سے سنیے ذرا، میں نے کہا لفظوں کی قوت پہ غور کیجیے، ان کی سلیکشن پہ قربان جاؤ، اللہ کے بیان پہ قربان جاؤ، کیسا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ لن ندعو من دونہ الہا، ہرگز 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 نہیں پکاریں گے، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے کسی اور کو اللہ کے سوا۔ من دونہ الہا، تم سمجھتے ہو مجبور کر لو گے اور ہم کسی اور کے سامنے جھک جائیں گے، تم مجبور کرو گے ہم اپنا موقف بدل لیں گے، تم مجبور کرو گے ہم گھٹنے ٹیک دیں گے، تم مجبور کرو گے ہم ہاتھ جوڑ دیں گے، تم مجبور کرو گے ہم معذرت کر لیں گے، تم مجبور کرو گے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، تم مجبور کرو گے ہم سوری کر لیں گے، تم مجبور کرو گے ہم یو ٹرن لے لیں گے، اور میں بھول جاؤ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اپنے رب کے سوا کسی اور کو کبھی نہیں پکاریں گے۔ کتنی قوت سے فیصلہ سنایا جا رہا ہے، اور کس کو؟ محلے والوں کو نہیں، بادشاہ وقت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ اس نے کہا تھا مہلت ہے تمہارے پاس 2 دن 4 دن سوچ کے بتا دینا، تو پھر انہوں نے سوچ کے جو بتایا یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، تو انہوں نے سوچ سوچ کے انہوں نے آخر میں کہا وہ سنو بھائی یہ نہیں ہوگا جو تو چاہتا ہے، یہ سوال ہی پہ لن ندعو من دونہ الہا۔ اگلا لفظ سنیے ذرا، کیا کمال کے لفظ ہے قرآن کے۔ فرمایا کہ ہم کسی صورت میں نہیں پکاریں گے اللہ کے سوا کسی اور کو۔ لقد قلنا اذا شططا، یہ تو پکی بات ہے، یہ تو پکی بات ہے کہ اگر ہم ایسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو پکاریں، کسی اور کے قریب آئیں، کسی اور کو جناب اختیار کر لیں، کسی اور کے سامنے جھک جائیں، تو یہ تو بہت بڑی بے وفائی ہے۔ شططا، یہ تو بہت بری بات ہے، ہم اپنے رب سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ یہ تو بے وفائی والی بات ہو گئی نا، کہ کھائیں اس کے اور گنگائیں کسی اور کے، خالق ہو وہ اور باتیں کری کسی اور کی، مالک ہو وہ اور عظمت بیان ہو کسی اور کی، زندگی وہ عطا کرے اور سجدہ کریں کسی اور کو، پیشانی اس کی بنائی ہو اور ٹیکیں کسی اور کے سامنے، یہ تو کھلی بے وفائی ہو گئی۔ لقد قلنا اذا شططا، بے وفائی ہم نہیں کریں گے، جو مرضی ہو جائے، یہ تو کھلی بے وفائی ہے، یہ تو سیدھی غلط بات ہے، اور ہم یہ غلط بات کبھی بھی نہیں کریں گے۔ یہ بے وفائی کبھی ہم سے امید نہ رکھنا ہے اس بے وفائی کی، ہم اپنے رب سے یاری جو لگائی ہے نا تو پکی لگائی ہے۔ کیا کیا ہے؟ پکی یاری لگائی ہے۔ اب غور کیجئے ذرا، تھوڑا سا تصور میں لائیے سیدنا بلال کو، تھوڑا تصور میں لائیے حضرت خباب کو،
थोड़ा दिमाग में लाइए, हजरत सैयदा सुमैया और आले यासिर को यही मनाजर नहीं थे कि जब उनसे कहा गया कि तुम्हारे जिस्म के दोनों टांगों को ऊंट बांध के एक को इधर चला दूंगा फिर इधर चला दूंगा, ईमान छोड़ दो, रसूलुल्लाह का दामन छोड़ दो, लक़द कुल्ना इज़न शतता, ने कहा हमसे बेवफाई की तवक्को रखते हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो बड़ी गलत बात है। हम रसूलुल्लाह से बेवफाई करें, अब अपने अल्लाह से बेवफाई करें। तुम अगर ये चाहते हो कि चीर देंगे तो ये तुम्हारी मर्जी है, ये घोड़ा ये मैदान, इधर आ हुनरगर, सितम आजमाए तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, तू अपनी जफा पे नाज करता है तो अपनी कुव्वत से अपने जुल्म से ईमान छीनने का पूरा जोर लगा के देख ले, हम तुझे ईमान पे पैरा दे के दिखाते हैं कि जान तो दे दी जाएगी, ईमान नहीं हाथ से जाएगा। ये मैदान करबो बला में हजरत सैयदना हुसैन इब्न अली का तर्ज अमल हमें क्या बता रहा है? यही तो बता रहा है कि जान दे दी, मौक़िफ़ नहीं बदला, अकीदा नहीं बदला, अपना नजरिया नहीं बदला, सोच नहीं बदली, तो जो सही सोच पे होता है वो पूरी कुव्वत से जम जाता है। इसीलिए हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में आता है कि मौलाना आजाद बड़ा ज़हीन इंसान थे। तो एक मर्तबा वो एक सफर पे थे और रास्ते में एक स्टेशन पर हजारों लोगों का मजमा उनका इंतजार कर रहा था और गाड़ी का स्टॉप था 1.5 मिनट का बमुश्किल, कितना 1.5 मिनट का स्टॉप। और हजरत मौलाना अबुल कलाम आजाद से लोगों ने गुजारिश की कि हजरत आपने गुजरना तो है, आप मेहरबानी कीजिए जब वहां से गुजरे तो हमें खिताब फरमाए, हमें क्या करें, खिताब फरमाए। उन्होंने कहा 1.5 मिनट का स्टॉप है, खिताब, उन्होंने कहा इतना ही काफी है, 1.5 मिनट का खिताब हो जाए। तो 1.5 मिनट में भी आधा पौना मिनट तो इसी कामों में लग गया कि जनाब वो स्टेशन पे आ रहे हैं, गाड़ी रुक रही है, नीचे उतर रहे हैं, हाथ हिला के जवाब दे रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, खुतबे के 2 अल्फाज, तो पौना मिनट गैप, बाकी के पौने मिनट में तो कितने सेकंड बनते हैं, 45 सेकंड। वो 45 सेकंड के खिताब में मौलाना आजाद ने जो कहा था ना, वो आज भी तारीख के सफ़ात पे मौजूद है। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने फरमाया, लोगों एक बात गौर से सुन लो, पल्ले बांध लो कि जब भी किसी चीज के बारे में तुम्हें ख्याल पैदा हो कि ये दुरुस्त है तो अच्छी तरह छान फटक कर लेना, अच्छी तहकीक कर लेना, खूब सोच समझ लेना, जितना उसके बारे में इधर उधर से मालूमात इकट्ठी करनी हो कर लेना, जो करना है कबल वक्त सारी इंक्वायरी कर लेना, और जब अच्छी तरह से उस पर दिल मुतमैन हो जाए तो फिर उस पर डट जाना, ऐसे डट जाना जैसे अल्लाह ने डटने का हुक्म दिया है, ऐसे डट जाना जैसे मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा डट गए। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जरा लफ्जों पे गौर कीजिए, उन्होंने कहा था रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, फिर उस पे डट गए। मोहम्मद मुस्तफा के सहाबा ने कहा रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नु वाबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुआदून। अल्लाह फरमाते कि उन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है और उस पे पक्के हो गए। अल्लाह फरमाते मैंने आसमान से रहमतें उन पे बरसा दी, अपनी नेमतों की बारिश कर दी, इनामात की बारिश कर दी, उनको इज्जतें और अजमतें अता कर दी, उनकी इस्तिकामत के बदले में, उनकी कुव्वत के बदले में थोड़ा सा होमवर्क आपको भी करना पड़ेगा। खड़ा होना आपका काम है, फैसला आपने करना है, इरादा आपने करना है, अज़म आपने करना है। और वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, ये मेरे रब का वादा है कुरान में कि तुम जब किसी चीज के बारे में अल्लाह के रास्ते में चलने का इरादा कर लेते हो, चलना तुम्हारा काम है, उंगली पकड़ के चलाना मेरे अल्लाह का काम। रास्ते अल्लाह खुद बना देते हैं, मदद की राहें खुद बनती हैं। तो फरमाया हाउलाई कौमुन इत्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, उन्होंने आपस में एक दूसरे से बात शुरू की कि अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने जाते जाते एक पंजाबी के अंदर चूंडी वड्डी, क्या कहता है, चूंडी वड्डी, अपना मौक़िफ़ तो बता ही दिया, जाते जाते कौम का बाजू भी मरोड़ा कि असी इन्ने के जिन्ने हो गए थे पक्के हो गए, इन्ने सारे हो गए, शर्म तो नहीं आती, पर याद तो नहीं आती। इसका क्या मतलब है? किसी ने क्या खूब कहा है, हक ने की हैं दोहरी दोहरी खिदमतें तेरे सुपुर्द,
خود تڑپنا ہی نہیں اوروں کو تڑپانا بھی ہے، خود سراپا نور بن جانے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور پھیلانا بھی ہے۔ خالی آپ ہی حاجی صاحب بن جانا کمال نہیں، اپنے دائیں بائیں والوں کو ترغیب دینا، انہیں ہدایت کی طرف بلانا، انہیں متوجہ کرنا، یہ بھی کمال ہے۔ تو اب یہاں پہ یہی کمال تو دکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جاتے جاتے اپنی قوم کو کہا ہؤلائی قوم اتخذوا من دونی آلہہ، اور ہماری قوم نے الہ بنا لیے اپنے ہاتھوں سے تراش کے، آپ ہی گھڑ کے بنا لیے اور ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اس کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، بیچارے مسکین ہیں۔ اب دیکھو قوم سمجھتی ہے اسی بڑے پاورفل ہیں، اور ان کی نظر میں وہ مسکین امت ہے، حق والے کہتے ہیں بیچارے مسکین جنہوں نے کوئی دلیل بھی کوئی نہیں ہے۔ تو طاقت تو اپنی جگہ، دلیل ہی کوئی نہیں ان کے پاس، اپنے موقف کی، اپنے عقیدے کی، اپنے نظریے کی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے۔ بغیر دلیل کے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم انہی کو پوجے جا رہے ہیں، انہی کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اور فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پہ بہتان باندھتا ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کے سامنے اس طرح کے انداز اختیار کرتا ہے۔ کوئی نعوذ باللہ اللہ کے لیے بیٹا مان رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے شریک مان رہا ہے، کوئی اللہ کے ساتھ فلاں کر رہا ہے، وہ اللہ کے معاملے میں کوئی غلط عقیدے کا شکار ہے، تو انہوں نے کہا ایسے بدبخت جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں، اللہ کی طرف جھوٹے عقیدے اور غلط عقائد، ان سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے۔ تو اب یہ مضبوط ایمان والے، مضبوط دل والے لوگ، تو یہاں پہ نتیجہ اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے کہ دل انہی کا مضبوط ہوتا ہے جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، جن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو دعوت دوں گا اس بات کی کہ گولیاں ٹیکے پروگراموں کے علاوہ اگر آپ تھوڑی سی پریکٹس کر کے ایمان مضبوط کریں گے تو دل آپ ہی مضبوط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا کیا ہو جائے گا؟ دل مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ حق والوں کے دل بڑے مضبوط ہوتے ہیں، حق والوں کے جگرے بہت بڑے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حق والوں کے ساتھ اپنی مدد کا وعدہ فرمایا، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ انہوں نے پھر اگلا آپس میں بات کی، انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے جب ہم نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ اللہ کے سوا ہم نے کسی اور کی عبادت نہیں کرنی، تو بہتر یہ ہے کہ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، کسی غار میں چلے جاتے ہیں۔ چل میرے ہم نشین، اب کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا بولو ہمارا گزارا نہیں۔ جب کسی چمن میں گزارا نہ ہو تو پھر وہاں سے چلے جانا چاہیے۔ رسول اللہ نے مکہ چھوڑ کے ہجرت اسی لیے کی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ چل میرے ہم نشین، اب کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، یہ دنیا کی رنگینیاں چھوڑ کے آؤ، کسی غار میں پناہ لے لیتے ہیں۔ آؤ یہ دنیا کا سامان عشرت چھوڑ دیتے ہیں، آؤ گھر کے سکون کی ماحول کو چھوڑ دیتے ہیں، آؤ یہ دنیاوی طور کی لذتیں چھوڑ دیتے ہیں، قریب کے رشتے اور آپس کے ماحول اور معاشرے کو خیر بات کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں یار سارا کچھ؟ تو جواب میرا اللہ کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو کبھی اللہ کے لیے کچھ چھوڑ کے تو دیکھو نا، کال قیامت کے دن اللہ اس کی کتنی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اس قیمت کا محمد کے صحابہ کو پتا تھا نا، اسی لیے جب ہجرت کی تو بڑے ناز سے کی، بڑے فخر سے کی کہ کل رب پوچھے گا کیا چھوڑ کے آئے، ہم کہیں گے اللہ تیرے لیے اپنے قریب کے رشتے چھوڑ دیے، اپنے گھر بار چھوڑ دیے، پکے ہوئے باغات چھوڑ دیے، علاقے چھوڑ دیے، اولادیں چھوڑ دی، تعلقات چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیا، برادری چھوڑ دی۔ میں اور آپ کے پاس کچھ ہے کہ ہم نے بھی کچھ چھوڑ دیا؟ ابھی تے موبائل نہیں چھڈیا اور ابھی کی چھڈنا؟ ہم نے تو کوئی غلط کام نہیں چھوڑا اللہ کی رضا کے لیے، اور ہم نے کیا چھوڑنا تھا؟ تو کچھ تو چھوڑو نا جو ہم اللہ کو کہہ سکیں یا اللہ تیرے لیے ہم نے چھوڑ دیا۔ تو انہوں نے سارا جہان چھوڑا، اِلَى الْكَهْفِ، وہ غار کی طرف چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں بس وہ چھوڑ کے گئے تھے، میں نے کہا فکر نہ کرو، جتنا چھوڑ کے آؤ گے اس سے زیادہ عطا کروں گا تم۔ کیا عطا کروں گا؟ فرمایا وہاں موج تھی، وہاں مزے تھے، وہاں سکون تھا، وہاں آرام تھا، وہاں یہ تھا، وہاں وہ تھا۔ فرمایا گورے آؤ ذرا، اب یہاں پہ غار میں آئے، آ کے لیٹے۔ اللہ فرماتے ہیں ینشر لکم ربکم من رحمتی، تمہارے رب نے تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش کر۔
تمہارا رب تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش برسائے گا. تم جاؤ تو صحیح غار میں، تمہارا رب تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کو پھیلا دے گا، تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ کر دے گا. وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دے گا. پتہ چلا حق کے راستے پہ ڈٹ جانے پہ کئی انعام ملتے ہیں. ایک انعام یہ ملتا ہے کہ دل مضبوط ہو جاتا ہے، دوسرا انعام یہ ملتا ہے اللہ خود راہیں کھولتے ہیں، آسانیاں پیدا کرتے ہیں، مشکلات کو دور کر دیتے ہیں. اور تیسرا انعام یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رحمتیں ہر طرف سے ان کو ڈھانپ لیتی ہیں، گھیر لیتی ہیں، ان پہ رحمتوں کی موسلادھار بارش برستی ہے. وہ اللہ کی رحمت کے سائے میں آ جاتے ہیں، دامن رحمت میں آ جاتے ہیں. اور جو اللہ کے دامن رحمت میں آ جائے اسے کائنات کی کوئی طاقت نہ شکست دے سکتی ہے، نہ نیچا دکھا سکتی ہے، نہ اس سے کچھ چھین سکتی ہے. اور اگلا پھر ان کا پروٹوکول چیک کیجئے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. اب بعض لوگ تو یہاں پہ کہتے ہیں انہوں نے بڑی سمجھداری کا مظاہرہ کیا، انہوں نے خود سے غار ایسا سلیکٹ کیا. انہوں نے پتا سی اسی اتنے جا کے اتنا لمبا سو جانا، ایویں خام خواہ چڈی جاتے ہیں. انہوں نے خود سے کہاں سلیکٹ کیا؟ یہ اللہ کی مہربانی سے ان کی رہنمائی ہی ایسے غار کی طرف کی گئی جس کا رخ شمال کی طرف تھا، اس کا دھانا شمال کی جانب تھا. تو اب اس کے اس دھانے کی وجہ سے اللہ نے یہ کیا، یا ویسے ہی اللہ نے سورج کو حکم دے دیا. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، غار دا منہ جن جنوں مرضی ہوئے، سورج تے اللہ دے حکم دا پابند ہے نا. تو اللہ نے سورج کو حکم دے دیا کہ بابو انہاں لو ذرا دھیان نہ ہے، انہاں والے پاسوں ذرا بھی کی دھیان. فرمایا ڈائریکٹ دھوپ نہیں پینی چاہیے، ان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ان کو اذیت نہیں ہونی چاہیے. غور کیجیے ذرا، میں اب آپ کو تھوڑا سا لمبا چوڑا نہیں، تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہوتا، وقت تو بہت تنگ ہوتا ہے اور باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اشارہ کرنے لگا ہوں آپ کی لذت سماعت کے لیے بھی، آپ کے ایمان کی آبیاری کے لیے بھی، کہ جب بندہ حق کے لیے کھڑا ہوتا ہے نا تو یہ بھی اس کے انعامات میں سے ایک انعام ہے. اللہ پروٹوکول دیتے ہیں. ایک پروٹوکول دیا تھا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو. کہاں ڈالا تھا نمرود نے؟ کچھ بولو. اللہ نے کیا پروٹوکول دیا؟ قلنا یا نار کونی. اور میں جیڑی اگ چ پایا ہے نا، یہ اگ دا کنٹرول تے میرے ہاتھ چ. یہ اگ دا کنٹرول کدے کول ہے؟ میرے پاس ہے. یا نار کونی بردم و سلاما. اے اگ خبردار، میرا خلیل آ رہا ہے، اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ٹھنڈی ہو جا. اگ چ بھی بھلا ایئر کنڈیشن ہوندا ہے، اگ چ بھی کدے ٹھنڈک ہوندی ہے. اللہ فرما رہے میرے نبی کو ٹھنڈک محسوس ہونی چاہیے، میرے نبی کو راحت محسوس ہونی چاہیے. وہ آگ میں آئے تو ایسے لگے جیسے ایئر کنڈیشن کمرے میں آ گئے. یا نار کونی بردم و سلاما، سکون والی، سلامتی والی، ٹھنڈک والی ہو جا. اور ہو گئی. یہاں وہ غار میں پہنچے کس کے لیے؟ حق کے لیے. اوپر کیا برس رہی تھی؟ سورج کی تپش. پہاڑوں پہ زیادہ قوت سے گرمی ہوتی ہے، پہاڑی علاقے میں زیادہ تپش ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا خبردار، میرے محبوب بندے آرام کر رہے ہیں یہاں پہ، ذرا آرام سے پاسے پرنے ہو کے لنگنا ہے. کی کرنا ہے؟ پاسے پرنے ہو کے لنگنا ہے. انہاں نو کچھ نہ ہوئے. روشنی بھی ملنی چاہیے، راحت بھی ملنی چاہیے، آرام بھی ملنا چاہیے. ڈائریکٹلی ٹارگٹ بھی نہیں کرنا، اذیت بھی نہیں پہنچانی، تکلیف بھی نہیں دینی. فرمایا کہ ایسا کمال کہ سورج طلوع ہوتا تھا کہ سیڈ تو کے لنگدا سی، تے پھر جدو غروب ہوندا سی تے پھر بھی پاسے پرنے ہو کے لنگدا سی. بڑا ادب نال، بڑا احترام نال. میں نے کہا جہاں آسمان کی بڑی قوتیں اور سورج جیسے سیارے تابع کر دیے جائیں، اس سے بڑا طاقتور کون ہے؟ ایویں نہیں انہوں نے کیا سی مجھ کسی قلعے تے ٹپ دی ہے، ایویں نہیں کیا سی ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا پنگا تو تمہارے ساتھ ہے لیکن یاری اس کے ساتھ ہے جو شمس و قمر کا مالک، جو حجر و شجر کا مالک، جو نظام کائنات کا مالک، جو زمین و آسمان کا مالک، جو سمندروں اور دریاؤں کا مالک.
اس لیے ٹکر تو تم نے ہم سے لے لی ہے، لیکن جیت نہیں پاؤ گے، جیتیں گے ہم انشاءاللہ۔ حق والے جیتا کرتے ہیں۔ لو جی اگلی مزے کی بات آپ کو بتاؤں، غار والے غار میں پہنچے، پروٹوکول کا سسٹم ایکٹیو ہو گیا۔ آپ سورج کو کہا تکلیف نہ پہنچانا، یہاں غار والے غار میں پہنچے، پروٹوکول کا سسٹم ایکٹیو ہو گیا۔ کافر آ رہے ہیں، 100 اونٹوں کا انعام ہے، وہ سجیوں لنگ ہے، تو کھبیوں لنگ ہے۔ فرمایا خبردار غار سور کے کسی کو قریب بھی نہ آنے دینا۔ کیوں بھلا؟ فرمایا اس لیے کہ ثانی یسنینی اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اندر میرا محبوب اور میرے محبوب کا یار ابو بکر آرام کر رہا ہے، حق کے لیے قربان ہو جانے والے، حق کے لیے ڈٹ جانے والے اس غار میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ تو اللہ نے اس غار کے دھانے پہ کتا بٹھا کے پیرا دلوایا، مصطفیٰ والی غار کے دھانے پہ مکڑی کا جالا تن کے پیرا دلوایا کہ خبردار میرے محبوب کی طرف کوئی آنے بھی نہ پائے۔ تو اللہ پروٹوکول دیتے ہیں حق والوں کو، وہ سمندروں میں ہو تو پروٹوکول ملتا ہے، وہ دریاؤں میں ہو تو پروٹوکول ملتا ہے، وہ پہاڑوں میں ہو تو پروٹوکول ملتا ہے، وہ بے آب و گیا وادیوں میں ہو تو پروٹوکول ملتا ہے، وہ گھروں سے دور ہو تو اللہ کی رحمت کا پروٹوکول ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ لیکن ملتا کسی بات پہ نہیں، نالے چوپڑیاں تے نالے چار چار کہ رہنا اسی اتھے ہی ہے، قربانی اسی دینی کوئی نہیں۔ شہادت دی موت بھی ضرور لینی ہے پلیٹ وچ۔ وہ کون سی شہادت کی موت ہوتی ہے جو پلیٹ میں رکھ کے دی جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ۔ آگے اللہ نے پھر ان کی شان میں بہت بڑا جملہ کہا۔ ایرانی پیشواؤں کے نام پڑھے آپ نے کبھی؟ پڑھے؟ کیا لکھا ہوتا ہے ان کے شروع میں؟ نہیں پتا؟ کوئی پتا ہے آپ؟ آیت اللہ، آیت اللہ ہے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ آیت اللہ خمینی، آیت اللہ خامنائی، آیت اللہ فلاں، آیت اللہ رفسنجانی، آیت اللہ ہے۔ ایک وہ ہے جو اپنے نام نال اب ہی آیت اللہ حضرت علامہ مولانا ہے۔ کئی ایسے ہوتے ہیں، مجھے فون کر کے کئی دفعہ دوست احباب ایسے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ ان کی عقل و فہم میں اضافہ فرمائے، وہ اپنے نام کو پورے پروٹوکول سے جان۔ السلام علیکم، میں قاری عبدالرؤف صاحب بول رہا ہوں۔ جی ٹھیک ہے جی، وہ اپنے نام کے ساتھ صاحب خود لگاتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا میں خود تشریف فرما ہوں۔ کئی ایسے آپ کو ملیں گے جو اپنے نام کے آپ پہ ہی علامہ، آپ پہ ہی مولانا، آپ پہ ہی گاٹے چٹولتے، آپ پہ ہی ڈم ڈماڈم ہے، منجی پیڑی ٹکالو پروگرام، ایسے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ جس طرح کے اللہ کے اس مولویوں کا کمال سارے دے ہی حال ہے۔ آپ کے وزیر، مشیر، ایم ایل اے، ایم پی اے، فلانا لٹرم پٹرم سب اسی کھو کھاتے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے بینر آپ ہی لوائی جان گے، اپنے نام کے ساتھ آپ ہی چلائی جائیں گے، اپنی گڈی پیچھے اپنا پوسٹر آپ ہی لائی جان گے۔ بندہ مجھے گل چ بھی تختی پا لو کہ گواچ ہی نہ جاؤ، لوکی گھر چھڈ جان تانوں کہ میاں صاحب نے، حضرت صاحب نے، چوری صاحب نے، تو لوکاں نوں ہو سکدا نہ پہچان ہوے، سیانے نہ جاؤ تسی بھی گڈی تے بھی سٹیکر، ادھر بھی سٹیکر، ادھر بھی سٹیکر، ادھر بھی فلانا، باہر بھی بورڈ، متھے تے بھی گل چ بھی پا لو ایک تختی ہے، تاکہ کتے ہمیں گواچ ہی نہ جاؤ۔ مطلب پھر اعلان کرانا پہ کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، ہمارے علاقے کے فلاں وزیر صاحب گم ہو گئے ہیں، کہیں آپ کو ملے تو ضرور بتائیے گا۔ تو اللہ کے بندو، یہ خام خواہ کا چاہ ہوتا ہے، اس کو پروٹوکول نہیں کہتے۔ اپنے نام کے ساتھ آپ ہی آیت اللہ، آپ ہی حجت اللہ، آپ ہی فلانت اللہ، آپ ہی یہ اللہ، جو مرضی اپنے نام کے ساتھ لگائی جاؤ۔ اللہ فرماتا ہے ٹھہر ہوئے، ایک وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو خود ہی آیت اللہ قرار دیتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو میں آیت اللہ قرار دیتا ہوں۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ اور میں قرآن پڑھا کر تینوں پتا چلے، ذالک من آیات اللہ، یہ قرآن ہے۔ ذالک من آیات اللہ، فرمایا آیت اللہ ویکھنا ہوئے نا کہ اصحاب کہف نو ویکھ، آیت اللہ دیکھنا ہو تو حق پہ ڈٹ جانے والوں کو دیکھ، آیت اللہ دیکھنا ہو تو قربانی کے میدان میں کھڑے رہنے والوں کو دیکھ۔ یہ نہیں کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے، میں ابھی شروع میں کہہ رہا تھا، بات بیچ میں ہی رہ گئی کہ وہ ڈرامے اتنے بڑے ہو رہے ہیں کہ ایک ساتھی نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا لوگ سمجھتے ہیں ٹرمپ صرف امریکہ میں پایا جاتا ہے، ساڈے محلے چ بھی نکے نکے کنے سارے ٹرمپ پائے جاتے ہیں۔
انہوں نے کہا وہ کہ جو بھائی، انہوں نے کہا نہیں، کتنے ٹرمپ نکے نکے پائے جاتے ہیں جڑے آپ ہی لڑائی کرا دے پھر آپ ہی صلح کرا رہے ہیں، لڑائی بھی آپ ہی کرا دے تے پھر صلح بھی آپ ہی کرا دے، پھر نوبل انعام حاصل کرنے لی چودھری بھی آپ ہی بن دے کہ بھاجی یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک طرف فون کر کے لا دے دو چپڑا، کوئی نہیں کہہ رہے شام میں، نہیں لے پیسی کر لینے بلا کسی کی ضرورت تینوں ہاتھ لا دے۔ یہی کچھ ہوتا ہے آپ کے ڈیروں پہ، نہیں ہوتا؟ یہی ساری بدماشیاں، یہی منافقت، یہ دو نمبریاں آنکھوں کے سامنے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو نکے نکے ٹرمپ تے ہر محلے چ پائے جاندے نے، واہ سارے ٹرمپ ہو گئے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے ان کو کیا کیا، ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اگر دیکھنا ہو۔ کون؟ یملیخا، مکسلمینا، کشافت یونس، حضرفت یونس، تب یونس بونس بوس وقلبہم قطمیر۔ سوچی پہ گئے ہوگے کہ اے کیڑی بولی بولن لگ گئے مولوی، یہ ان کے نام ہیں اصحاب کہف کے، جو اس تختی کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، جن کا نام اللہ نے زندہ رکھا، ان کی عظمتوں کو باقی رکھا۔ یہ ہے آیت من آیات اللہ، جن کے بارے میں قرآن نے کہا ذالک من آیات اللہ، یہ ہے اللہ کی نشانیاں۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ جس کو میں ہدایت دیتا ہوں اس کو ملتی ہے ہدایت، اور جس کے مقدر میں ہوتی ہے گمراہی، فلن تجد لہ ولیا مرشدا، وہ بے مرشدہ ہی ہوندا ہے۔ وہ کی ہوندا ہے؟ اگلے جمعے دساں گا بے مرشدہ کینوں کہندے نے۔ وآخر دعوانا ان